امریکہ کا افغان طالبان رجیم کے خلاف سخت موقف، افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا، آج میں افغانستان کو ناجائز طور پر لوگوں کو حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے رہا ہوں۔ طالبان بدستور پالیسی میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عالمی دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں اور یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ طالبان کو چاہیے وہ جینس کوئل اور محمود حبیبی سمیت افغانستان میں ناحق قید تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ آج میں افغانستان کو ناجائز طور پر لوگوں کو حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے رہا ہوں۔ طالبان بدستور پالیسی میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عالمی دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں اور یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ طالبان کو چاہیے وہ جینس کوئل اور محمود حبیبی سمیت افغانستان میں ناحق قید تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کریں۔ امریکہ کا افغان طالبان رجیم کے خلاف سخت موقف، افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ آج میں افغانستان کو ناجائز طور پر لوگوں کو حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے رہا ہوں۔ طالبان بدستور پالیسی میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عالمی دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں اور یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ طالبان کو چاہیے وہ جینس کوئل اور محمود حبیبی سمیت افغانستان میں ناحق قید تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ آج میں افغانستان کو ناجائز طور پر لوگوں کو حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے رہا ہوں۔ طالبان بدستور پالیسی میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عالمی دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں اور یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ جینس کوئل اور محمود حبیبی سمیت افغانستان میں ناحق قید تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بیان جاری کیا، امریکہ کو افغان طالبان رجیم کے خلاف سخت موقف، افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دے دیا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ آج میں افغانستان کو ناجائز طور پر لوگوں کو حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے رہا ہوں۔ طالبان بدستور پالیسی میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عالمی دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں اور یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ طالبان کو چاہیے کہ وہ جینس کوئل اور محمود حبیبی سمیت افغانستان میں ناحق قید تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کریں۔ امریکہ کا افغان طالبان رجیم کے خلاف سخت موقف، افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جاری بیان میں کہا، آج میں افغانستان کو ناجائز طور پر لوگوں کو حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے رہا ہوں۔ اسی سے متعلق مزید بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ایکسپریس نیوز کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مارکو روبیو کے بیان پر کیا کہیں گی آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور ٹی وی چینل۔ جو مارکو روبیو صاحب ہیں انہوں نے جو ریسنٹ بیان دیا ہے ان کی یہ بیان انٹرسٹنگ بھی ہے، لیکن ساتھ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے اس سارے بیان میں کہا کہ ان کو جو ہے بہت خوشی ہے کہ ایک خاص بہت بڑی تعداد میں جرنلسٹ جو تھے وہ موجود تھے ان سے بات کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر امریکن جو ہے اس کو جو ہے وہ واپس لے کے آئیں گے اپنے ملک میں، اور ساتھ انہوں نے اپنی الائنسز کے اوپر ایمفسائز کیا جو ان کے اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ انہوں نے ایران کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے ایران کے علاوہ باقی کنٹریز کے اندر بھی یہ نوٹس دے دیا ہے جہاں جہاں امریکن سٹیزنز ہیں، جس میں رشیا ہے، افغانستان ہے، افریقن کنٹریز ہیں، کہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا یا ان کی کسی انٹرسٹ کے اوپر ضد پڑی تو پھر امریکہ جو ہے اس کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کیا کہ انہوں نے اس سارے سینیریو میں ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر ہیں، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ہیں، ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی ان لوگوں کو ان سے انٹروڈیوس کرایا، اینڈ آئی تھنک کہ ان کا جو یہ اقدام تھا یا جو ان کی بات چیت تھی اس کے پیچھے زیادہ مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہ رہے تھے کہ دے ہیو ٹو جو ہے انشور کہ امریکہ جو ہے ان کے کسی بھی قسم کے ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ
ایران ایک ہاسٹیج ٹیکنگ اسٹیٹ ہے. انہوں نے جو ہے ایران کے رجیم کو ٹیرر اسپانسر اسٹیٹ کا رجیم کہا. اور مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ کچھ علی لارنجانی صاحب نے اس طرح کی کچھ اسٹیٹمنٹس تھی جس سے ان کو سمجھ میں آئی تھی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی کہ کچھ امریکن کمانڈوز ڈیلٹا 1 کے جو ہیں وہ ایران کے کنٹرول میں آ گئے ہیں یا انہوں نے ان کو اپریہینڈ کر لیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو یہ آج کی اسٹیٹمنٹ تھی یہ اس سے لنک کر رہی ہے اس ریالٹی سے جو کہ علی لارنجانی صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھی. ظاہر ہے دیر از دس فاگ آف وار, بہت سارے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ اتنی کریڈیبل ہم فوراً سے نہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکتے جب تک کہیں اور طرف سے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. تو ساتھ ہی انہوں نے ان 6 امریکنس کا ذکر کیا جو ان کی جانیں جا چکی ہیں اس جنگ کے دوران, اور ساتھ ہی انہوں نے بار بار کہا کہ ہم تمام امریکنس کو جو ہے وہ واپس اپنے ملک میں لائیں گے. تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا وہ ان کی طرف اشارہ تھا جن کو ایرانین رجیم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے, جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ہیڈ ہیں علی لارنجانی صاحب نے ان کو جو مینشن کیا, اور آیا کہ وہ جنرلی یہ امریکن سٹیزنس کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو مینشن کیا کہ ایران جو ہے وہ ایک ٹیرر اسپانسر اسٹیٹ ہے. تو انہوں نے بیسیکلی ایک کیس بلڈ کیا ایران کے خلاف. بالکل, دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ ایکسپریس نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ.